السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں احتساب کے قومی ادارے نیب نے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو زیر تفتیش القادری ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب نے منگل کو رینجرز کی معاونت سے عمران خان کو اس وقت تحویل میں لیا جب وہ اپنے خلاف مقدمات میں پیشی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو القادری ٹرسٹ کیس میں کرپشن کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان پر دوران گرفتاری تشدد کی اطلاعات ہیں۔ ایک ویڈیو بیان میں حماد اظہر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لہذا صرف کارکن نہیں بلکہ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں، ورنہ یہاں کوئی سر اٹھا کر نہیں چل سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین مظاہرین لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نیب میں تحقیقات چل رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری بہتر انداز میں عمل میں لائی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے بقول نیب نے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کے متعدد مواقع دیے، لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے اور اسی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا کہ توشہ خانے کا تحائف چوری کر کے بیرون ملک بھیجنے کے بھی شواہد موجود ہیں۔ اس حوالے سے تازہ ترین تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھتے رہیے۔ پاکستان سے افریقہ کے لیے براہ راست پرواز 2 دہائیوں سے زائد وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایتھیوپین ایئر لائنز نے ادیس ابابا سے کراچی کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں شروع کی ہیں۔ ایتھیوپین ایئر لائنز نے 22 سال قبل کراچی کے لیے اپنا آپریشن بند کر دیا تھا، تاہم اس نے بھارت اور خطے کے دیگر مقامات پر اپنا فلائٹ آپریشن جاری رکھا تھا۔ پاکستان میں ایتھیوپیا کے سفیر جمال بیقر کا دعویٰ ہے کہ ایئر لائنز نے اس سلسلے میں ایک قابل عمل حکمت عملی اپنائی ہے اور اس ایئر لائن کے آپریشن شروع ہونے سے پاکستانی شہریوں کے ساتھ ساتھ افریقیوں کے لیے بھی آنے جانے اور تجارتی تعلقات بڑھانے کے بے شمار مواقعوں سے فائدہ حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ دریا اثنا ایتھیوپیا میں پاکستان کے سفیر شوزا عباس نے کہا کہ تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی سالانہ کام، سیاحت اور کاروباری مقاصد کے لیے افریقہ جاتے ہیں، لیکن براہ راست پروازیں نہ ہونے کی وجہ سے ان پاکستانیوں کو دبئی، دوحہ یا دیگر مقامات کے راستے کنیکٹنگ فلائٹس لینا پڑتی ہیں، جو طویل ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگی بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی زرعی مصنوعات، خاص طور پر چاول اور کپاس کے علاوہ فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل اور آٹو موبائلز کی ایتھیوپیا اور افریقہ میں بڑی مارکیٹ ہے۔ اقوام متحدہ کی افغانستان میں اس سال فروری تا اپریل تک کی انسانی حقوق کی صورتحال پر رپورٹ آج جاری کر دی گئی۔ چیف ہیومن رائٹس سروس فیونا فریزر کا کہنا ہے کہ یوناما پورے افغانستان میں شہری حقوق پر بڑھتی ہوئی پابندیوں سے پریشان ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے جسمانی سزاؤں سے متعلق یوناما کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں عدالتی نظام ماضی کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہے اور انصاف کو یقینی بنایا گیا ہے اور اسلامی احکام کی روشنی میں شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یوناما کے حالیہ دعوے
اور عدالتوں کے کام کرنے اور افغانستان میں شریعت کے نفاذ کے بارے میں خدشات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ان کارروائیوں اور کامیابیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور عدم اعتماد پیدا کرتا ہے تو یہ ناانصافی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان جانتے ہیں کہ مثالی انصاف آیا ہے جس کے نتیجے میں پورے ملک کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے، ایک شفاف عدالتی نظام قائم کیا گیا ہے اور اسے مضبوط بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے کہا ہے کہ خواتین کی تعلیم پر عائد پابندی مستقل نہیں ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پاکستان کے دورے میں حکومتی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ملک بھر میں مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں 1 کروڑ طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں 6ٹھی جماعت تک کی طالبات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ہزاروں خواتین ڈاکٹرز اور نرسیں صحت کے شعبوں میں بدستور خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبات تعلیم کے لیے اسلامی مدارس میں جا سکتی ہیں جہاں خواتین اساتذہ تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک کے اسمبلی انتخابات کے لیے مہم پیر کی شام کو اختتام پذیر ہو گئی۔ اس مہم کے دوران سبھی اہم سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسمبلی کی 224 نشستوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرنے کے لیے بدھ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 13 مئی کی صبح شروع ہوگی اور سبھی نتائج اسی شام تک آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ان انتخابات میں اصل مقابلہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور 2 بڑی اپوزیشن پارٹیوں کانگریس اور جنتا دل سیکولر کے درمیان ہو رہا ہے۔ بھارت کے کئی سیاسی مبصرین کے اسمبلی انتخابات کے نتائج بھارت میں اگلے برس ہونے والے عام انتخابات کے لیے رجحان ساز ثابت ہو سکتے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق بھارت کے مغربی کھرگون ضلع میں ایک بس حادثے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بس پل سے نیچے گر جانے سے مرنے والوں میں 3 بچے اور 10 خواتین شامل ہیں، جبکہ کم از کم 31 دیگر زخمی ہو گئے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن منگل کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے اور روس کے خلاف حقیقی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کی شکست کی یاد میں روس میں ایک اہم تعطیل ہے۔ پوٹن نے اس موقع پر ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں فوجی پریڈ سے خطاب کیا۔ پوٹن نے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی دہشت گردی کو پسپا کر دیا ہے، ہم ڈونباس کے باشندوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔ روس نے گزشتہ سال یوکرین پر مکمل حملہ کیا تھا اور ملک کے مشرقی حصے میں ڈونباس کا علاقہ لڑائی کا بڑا مرکز رہا ہے۔ پوٹن کی تقریر سے چند گھنٹے قبل روسی افواج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ یوکرینی حکام نے کہا کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے زیادہ تر روسی میزائلوں کو تباہ کر دیا اور اس میں کوئی جانی یا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ کیف کی شہری فوجی انتظامیہ کے سربراہ سری پاپکو نے ٹیلی گرام پر کہا کہ مئی کے آغاز سے دارالحکومت کو نشانہ بنایا جانے والا یہ 5واں حملہ تھا اور روس زیادہ سے زیادہ شہریوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان دیر لیئن نے منگل کو کیف کا اپنا تازہ ترین دورہ کیا اور یوکرین کے ساتھ یورپی یکجہتی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ شمالی افریقی ملک سوڈان پر کنٹرول کے لیے لڑنے والے 2 مسلح دھڑوں کے درمیان گزشتہ ماہ تشدد شروع ہونے کے بعد سے 7 لاکھ سے زیادہ سوڈانی اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ IOM نے کہا کہ مزید 1 لاکھ سوڈانی ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ نئے اعداد و شمار سعودی عرب کے شہر جدہ میں تیسرے دن مذاکرات کے لیے دونوں متحارب دھڑوں کے سفیروں کی ملاقات کے 1 دن بعد جاری کیے گئے ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد خرطوم اور دیگر سوڈانی شہروں میں 3 ہفتوں سے زائد لڑائی کے بعد
खुराक, पनागाह और तिब्बी इमदाद की जरूरत वाले लाखों अफराद तक इंसानी इमदाद पहुंचाना है। सऊदी ममलुकत ने पहले ही वादा किया है कि वो सूडान को $100 मिलियन की इमदाद फराहम करेगा। सूडान के दारुल-हुकूमत खर्तूम में ऐनी शाहिदीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उन्होंने पीर को शहर में और उसके आसपास शहर में दोबारा गोलियां चलने और फजाई हमले की आवाजें सुनी हैं। एक सऊदी एहलकार ने पीर को एजेंसी फ्रांस प्रेस को बताया कि जद्दा में होने वाली बातचीत में अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। एहलकार ने कहा कि मुस्तकिल जंगबंदी पर बात नहीं हो रही। हर फरीक का ख्याल है कि वो जंग जीतने के काबिल है। सूडान ट्रिब्यून ने इतवार को रिपोर्ट किया कि फौज के मुज़ाकरातकारों ने 3 मुतालबात किए हैं, जिनमें खर्तूम से रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का गैर मशरूत इनखला, इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी में तोसी और 2 साल के अंदर अंदर सूडानी फौज में RSF का इंज़माम शामिल है। अखबार ने कहा यह वाज़ेह नहीं है कि RSF के मुज़ाकरातकार इन मुतालबात का क्या जवाब देंगे। मंगल की सुबह गजा की पट्टी में इसराइली फजाई हमलों में इस्लामी जिहाद के 3 सीनियर कमांडर हलाक हो गए हैं। फलस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया कि इसराइली कार्रवाई में कम से कम 12 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। ईरान के हिमायत याफ्ता इस्लामी जिहाद अस्करियत पसंद ग्रुप ने अपने सीनियर अरकान की हलाकत की तस्दीक की है। ग्रुप के तर्जुमान ने कहा कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसराइल ने कहा कि निशाना बनाए गए अस्करियत पसंद इसराइल की जानिब हालिया रॉकेट फायर के जिम्मेदार थे। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने कहा कि जो भी दहशतगर्द इसराइली शहरियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे पछतावा होगा। इसराइली फोर्सेज ने गजा की पट्टी में तकरीबन रोजाना छापे मारे हैं, जिनके बारे में इसराइल का कहना है कि हमलों को रोकने के लिए ये जरूरी थे, जबकि अस्करियत पसंदों ने इसराइल को निशाना बनाने के लिए रॉकेटों का इस्तेमाल किया। इस साल तशद्दुद में कम से कम 105 फलस्तीनी और 19 इसराइली हलाक हो चुके हैं। अमेरिका ने अरब लीग में शाम की रुकनियत की बहाली की मुखालिफत करते हुए कहा है कि अरब मुल्कों की तंजीम में शाम की वापसी मुनासिब नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पीर को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमें बदस्तूर यकीन है कि बशार अल असद हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात मामूल पर नहीं आएंगे। तर्जुमान का मजीद कहना था कि अमरीका अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों की जानिब से असद हुकूमत के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की हिमायत नहीं करेगा। 10 साल कबल खाना जंगी की वजह से अरब ममालिक की तंजीम ने शाम की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। अरब लीग में शामिल बाज मुल्कों ने सियासी हल के बगैर शाम की रुकनियत बहाल करने की मुखालिफत की है। अमरीका के महकमा खारजा का कहना है कि वो शाम में अरब ममालिक के मुश्तरका अहदाफ का हामी है, लेकिन शाम में जारी तनाज़े के हल के लिए सदर बशार अल असद के अज़ाइम के बारे में उसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कनाडा और चीन में सिफारती सतह पर कशीदगी में इजाफा हो गया है। कनाडा की जानिब से चीनी सिफारतकार की बेदखली के बाद बीजिंग ने भी शंघाई में तैनात कनाडा के सिफारतकार को मुल्क बदर करने का ऐलान किया है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक कनाडा के गैर अखलाकी इक़दाम के रद्द-ए-अमल में कनाडा के सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया है। इससे कबल कनाडा ने पीर को चीन के नाक़िद अपने कानूनसाज को धमकाने के इल्जाम में अहल चीनी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।